صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ماہ مدینہ وہ شاہ والا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا ہے، جس کے دم سے جگ میں اجالا۔ ماہ مدینہ وہ شاہ والا، ضربت سے توحید کی جس نے توڑا، ضربت سے توحید کی جس نے توڑا، شرک جلی کا مضبوط تالا، شرک جلی کا مضبوط تالا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، روتے ہوں کو جس نے ہنسایا، گرتے جس نے سنبھالا، گرتے ہوں کو جس نے سنبھالا، پیوستہ باہم محراب ابرو، پیوستہ باہم محراب ابرو، وہ گرد عارض زلفوں کا حالا، وہ گرد عارض زلفوں کا حالا، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، دیکھا نہ اب تک چشم فلک نے، ایسا انوکھا ایسا نرالا، ایسا انوکھا ایسا نرالا، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، کنجے لحد ہو پل ہو کہ میزاں، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ، ہر جا چلے گا تیرا حوالہ، پانی کے ہوتے پانی کو ترسا، پانی کے ہوتے پانی کو ترسا، دل بند زہرا نازوں کا پالا، دل بند زہرا نازوں کا پالا، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، تجھ کو نصیر اب کیا خوف دوزخ، پل پر کھڑا ہے
خود کملی والا پل پر کھڑا ہے، خود کملی والا ماہ مدینہ وہ شاہ والا، بے مثل خدا ہے، بے مثل محمد ہے، ایک چشمہ قدرت ہے، ایک چشمہ محبت ہے، اس پھول کو کیا کروں جس پھول میں خوشبو نہیں، یا رسول اللہ اس دل کو کیا کروں جس دل میں تو نہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ محبت اہل بیت اطہار اور شان اہل بیت اطہار ہے۔ ان کی شان ہم جیسے نکمے تو کیا ہی بیان کر سکتے ہیں، بس مالک سے گزارش اور دعا اور التجا ہے کہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے اور عاجزی اور انکساری میں رکھے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو جو مقام حضور نے عطا فرمایا اس مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب محبت اہل بیت کی باری آتی ہے اور شان اہل بیت کی باری آتی ہے تو یہ مقامات جداگانہ ہیں، یعنی اصحاب کے مقامات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تمام خلفائے راشدین کے مقام بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جب اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو یہ شان جداگانہ اور علیحدہ ہے ان ساری شانوں سے، کیونکہ اس شان کے ساتھ کسی کی شان کا مقابلہ ہے ہی کوئی، یہ وہ شان ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے میری آل پاک کو تکلیف پہنچائی اور ان کو ایذا دیتے ہوئے مجھے ایذا پہنچایا تو اللہ پاک قیامت والے دن ان کو واصل جہنم کرے گا، یعنی ان کو جنت کی ہوا سونگھنے تک نہیں ملے گی۔ اور حضور نے ان کی محبت رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں مرا گویا وہ شہید ہو کے مرا، یعنی وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو کے مرا۔ تو یہ اس قدر ضروری اور اہم موضوع ہے، اور اس میں خصوصاً اس میں احتیاط اس لیے زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ آج کل جو وقت آ چکا ہے نا، آج کل تمام، میں تو اس میں بالکل بھی تفریق نہیں کروں گا کہ فلاں طبقہ ایسے کہتا ہے، فلاں طبقہ ایسے کہتا ہے، ہر طبقہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہم نے مقابلے بازی کروائی، یعنی کہ اصحاب کی شان یہ ہے، اہل بیت کی شان یہ ہے، تو اب ان میں مقام بلند کس ہے اور کم کس کا ہے۔ بابا سرکار اس بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بابا سرکار فرمایا کرتے تھے کہ پتر پہلے تو آپ اس قابل ہو کہ تینوں انہاں دی شان دا پتہ تے لگے، بھی جدوں تو اس قابل نہیں کہ تینوں پتہ ہی نہیں کہ مولا علی دی شان کی ہے تے تو یہ جائزہ کیویں لا سکنا ہے کہ جی کون افضل ہے تے کون نہیں افضل۔ تو بابا سرکار جڑا فارمولا دس دے سن وہ ایہی سی کہ پتر ہر کسے نو اس طرح منو جڑا مقام حضور نے انہوں عطا کیتا۔ اگر حضور نے مولا علی نو مولا کہہ دیتا ہے تو پھر مولا مولا علی ہی نے، اگر صدیق صدیق اکبر نو کہہ دیتا ہے تو صدیق وہی نے۔ ہر کسے نو جڑا مقام عطا کیتا گیا ہے انہوں اس مقام تے مننا، اے حضور دے عاشقاں دی سنت، کیونکہ بابا سرکار فرمایا کرتے سن کہ پتر اسی اگر کسے بھی نسبت نو مننے آ نا تے او حضور دی وجہ نال مننے آ۔ حضور نے علی نو مولا بنایا تے اسی مولا مننے، اگر حضور نہ کہندے تے اسی مولا نہیں مننے، کیونکہ ساڈی جڑی منزل ہے وہ حضور دی ذات، حضور نے جنوں جڑا مقام عطا کیتا اسی انہاں دے قدماں دے خاک رنگے نہیں ہو سکتے۔ تے اس چیز نو سب تو پہلے جڑا ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جڑی آیا کریمہ میں تلاوت فرمائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک صاف کر دے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔
اب اس میں مختلف آراء ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن تھوڑا سا اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں علمی معاملات بھی تھوڑے سمجھ آ سکیں۔ واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کم از کم اس قدر علم ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو بات بیان کر رہے ہیں اس کی سند کیا ہے، یا کم از کم ایک کتاب کا تو پتا ہو کہ کہاں سے آئی ہے، تاکہ بندہ اگلے بندے کا منہ بند کر سکے۔ ویسے تو عشق میں دلیلوں کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، جو عاشق ہوتا ہے نا وہ دلیلیں نہیں مانگتا، لیکن پھر وقت کی ضرورت کے حساب سے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، آسان کر کے سمجھاؤں گا، بس یہ 5 منٹ کی سن لیں۔ تو اس میں جو ہے وہ مختلف آراء ہیں تمام فقہا کی کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے خواہ یہ آل ابا کے لیے نازل ہوئی یا اس میں اہل بیت اطہار میں اس مخصوص آیت کے اندر جو ہے وہ امہات المومنین بھی شامل ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ صرف امہات المومنین کے لیے ہے، لیکن اکثر فقہاء اعظام اور اکثر بزرگان دین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ صرف آل رسول اور پنجتن پاک کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی اس آیت میں کسی اور کو عمل دخل نہیں ہے۔ حضور قبلہ عالم پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی اپنی کتاب کے اندر تصفیہ ما بین سنی و شیعہ جو آپ نے کتاب لکھی، اس میں بھی آپ نے جو اپنا فیصلہ اور اپنی جو تجویز پیش کی وہ یہی ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اور آپ نے جو آپ اس میں روایت لے کے آئے ہیں وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لے کے آئے ہیں۔ آپ نے لکھی ہے تفسیر در منصور، اس میں آپ نے تقریباً 4 روایات ایسی بیان کی ہیں کہ جن میں اس آیت سے مراد امہات المومنین، لیکن آپ نے 20 سے زائد آیات اور روایات ایسی بیان کی ہیں کہ جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے مراد پنجتن پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو اصل میں یہ ہے، قبلہ عالم کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور آپ نے ایک روایت نقل بھی کی، وہ بھی سنتے جائیں، حدیث مبارکہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور استراحت فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے اوپر سے خیبر سے لائی ہوئی اونی چادر اوڑھی ہوئی، یعنی خیبر سے وہ چادر آئی تھی اور آپ نے اس کو اپنے اوپر اوڑھا ہوا تھا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور آرام فرما ہے، اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ حضور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر میں تشریف لاتی ہیں۔ آپ جب گھر میں تشریف لاتی ہیں تو حضور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور بیٹھتے ہیں تو جب آپ آتی ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک تھال ہوتا ہے جس میں کھانا ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے شوہر اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلا لاؤ۔ تو آپ وہاں پہ کھانا رکھتی ہیں اور مولا علی پاک اور امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ان دونوں کو بھی ساتھ جو ہے وہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ مبارکہ، آپ یہ جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ روایت فرما رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور نے ان چاروں کو ساتھ بٹھایا اور ساتھ خود بیٹھ گئے، اور آپ نے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں کھانا تناول کرتے کرتے جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہو گئے، اور آپ نے وحی میں یہی آیت کہ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ آپ کے اہل بیت ہیں، ان سے اللہ پاک نے ہر طرح کی ناپاکی کو دور و دراز کر دیا۔ تو حضور نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو آپ نے اپنی اس چادر کو پھیلا لیا، آپ نے وہ چادر پھیلائی اور چاروں کو حکم کیا، حضرت امام حسن، امام حسین، مولا علی پاک اور بی بی پاک کہ اس چادر کے اندر آ جائے۔ آپ نے اس چادر کا سایہ، چادر رحمت کا سایہ ان کے اوپر کیا اور ان کو جو ہے وہ پورا جو ہے وہ کور کر دیا۔ تو حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ چادر کے اندر تھوڑا سا وہ سوراخ کر کے تو اندر جھنکا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی یہی ہوں، تو کیا میں اس میں شامل نہیں ہوں؟ اب یہاں پہ ساری وضاحت ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم بھلائی کے ساتھ ہو، شامل نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم بھلائی کے ساتھ ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا، حضور نے 3 دفعہ تکرار کے ساتھ یہ بات فرمائی کہ اے ام سلمہ تم بھلائی کے ساتھ ہو۔ اب اس سے ہمیں 2 عقیدے ملتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مخصوص اہل بیت ہے وہ پنجتن پاک ہے، جن کے بارے میں آیہ تطہیر نازل کی گئی وہ پنجتن پاک کی ذات ہے۔
لیکن یہاں پہ ہمیں دوسرا عقیدہ بھی ملتا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی زوجین کو بھونکتے ہیں ان کا منہ بھی حضور نے یہاں پہ بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری زوجین بالکل مخصوص میں نہیں ہے لیکن اہل بیت میں ضرور شامل ہیں۔ حضور نے فرما دیا کہ تم بھلائی کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہمیں دو عقیدے ملتے ہیں، لیکن قبلہ عالم نے یہاں پہ یہی فرمایا کہ یہ جو آیہ تطہیر نازل کی گئی، یعنی کہ اکثر اس آیت کا مسئلہ رہتا ہے، تو یہ جو آیہ تطہیر جو نازل کی گئی یہ خصوصاً یہ آل قصا یعنی کہ حضور کی آل پاک کے لیے نازل کی کہ ہم نے آپ کے، اور اس میں جو ہے وہ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے، آپ نے فرمایا کہ آل بیت جو مخصوص ہیں وہ پہلے ہی مغفور کر دیے گئے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے قیامت تک اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہونے بھی تھے تو اللہ پاک نے ان سے ان کو بچا لیا، یعنی کہ وہ خطا سے پاک ہو گئے، خطا سے کیا ہو گئے ہیں؟ پاک، محفوظ ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں محفوظ عن الخطا، معصوم نہیں ہم کہتے ہیں، معصوم صرف انبیاء کی شان ہے۔ تو ان کو اس آیت کے بعد اللہ پاک نے ہر قسم کے گناہ اور ہر قسم کی خطا سے پاک فرما دیا، یعنی اس کے بعد اگر کوئی جو کہ نہیں ہوئی اگر ہوتی بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش پہلے سے لکھ دی گئی تھی، یعنی کہ اس خطا پہ ان کی پکڑ نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ اہل بیت کے علاوہ یہ مقام کسی کو عطا نہیں کیا گیا، یہ صرف اہل بیت کا مقام ہے۔ تو اسی لیے ہر کسی کا مقام جو ہے وہ اپنا اپنا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مقام کا حامل ہے، لیکن جہاں اہل بیت کی بات آ جائے، اہل بیت کی شان کے مساوی کسی کی شان نہیں، کسی کی بھی شان اہل بیت کے مساوی نہیں ہے۔ حضور قبلہ عالم نے اسی کتاب میں اپنے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک قول نقل فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هذه الامة احد، یعنی امت میں سے کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی شان آل رسول کی شان کے مساوی ہو سکے، یعنی کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو آل رسول کی شان کے سامنے لا کر اپنی شان پیش کرے۔ یہاں تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا منبر چھوڑ دیا کرتے تھے، جب حضرت امام حسن امام حسین نے تشریف لانا تو حضرت ابوبکر صدیق اپنا منبر چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، حضرت عمر فاروق اپنا منبر چھوڑ دیتے تھے، حضرت امام حسن حسین کو اوپر بٹھاتے تھے۔ یہ اصحاب اور اہل بیت کا آپس میں تعلق ہے، جب اصحاب کا دل کرتا کہ ہم نے حضور کی زیارت کرنی ہے تو امام حسن اور امام حسین کو اکٹھا کھڑا کر دیتے، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو اوپر والا دھڑ مبارک تھا اس کی حضور سے مشابہت تھی، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا دھڑ مبارک تھا اس کی مشابہت حضور سے تھی۔ تو جب انہوں نے حضور کی پوری صورت دیکھنی ہوتی تو وہ دونوں شہزادوں کو اکٹھا کھڑا کر دیتے، تو یہ وہ محبت تھی۔ وہ حضرت پیر نصیر الدین صاحب نے فرمایا نا کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ ہے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ ہے شبیہ مصطفیٰ، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ یوں لگے ہے جیسے خود ذات پیمبر سجدے میں ہے، یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ خود جو ہے وہ حضور سجدے میں، تو یہ حسین کا سجدہ تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اہل بیت کی بات آ جائے تو ان کی شان کے مساوی کسی کی شان نہیں ہے۔ آپ علم و دانش میں دیکھ لیں، آپ فصاحت و بلاغت میں دیکھ لیں، آپ علم و عرفان میں دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ برداشت و نگہداشت میں دیکھ لیں، جرت و بہادری میں دیکھ لیں، صبر و حوصلے میں دیکھ لیں، آپ کو جو اہل بیت میں مثالیں ملی ہیں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ شان ان کی ہے۔ یہ شان کن کی ہے؟ اہل بیت کی شان ہے۔ جو کام جس کو سونپا جاتا ہے نا وہ کام اسی نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ شعر ہے نا کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، ایسی کتاب کوئی بھی نہیں لکھ سکا جو امام حسین علیہ السلام لکھ کر چلے گئے۔ تو اسی لیے جو مقام جس کو عطا کیا جاتا ہے وہ اس کا مقام ہوتا ہے، اس مقام میں اس کے مساوی کوئی نہیں آ سکتا۔ تو جب اہل بیت کا مقام عطا ہو یہی ہے۔ تو علم و دانش میں آپ دیکھ لیں، اب اہل بیت کی آپ کون کون سی شانیں بیان کریں گے؟ علم و دانش میں دیکھیں کہ سب سے بڑی شان
حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کوئی مثال لا کے دکھائیں اس کے جیسی. حضور نے کیا فرمایا؟ اس پہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں اس نے اس حدیث کا رد کیا. اس نے کہا کہ جی میں اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ حدیث جو ہے وہ موضوع ہے اور یہ من گھڑت حدیث ہے. اور وہ روایت کس کی لایا؟ ابن جوزی کی. اور ابن جوزی جیسا شخص تھا، لیکن خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پہ دوبارہ کبھی بات کریں گے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے جیسی روایتیں لے کے آتے ہیں. تو حضور قبلہ عالم نے اس حدیث کے انکار کرا. آپ نے اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی اور شیعہ میں انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے اس کے مدلل جواب بھی دیے. اور بلا شبہ جب کوئی عالم بھی پڑھتا ہے قبلہ عالم کو تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رب دی دتی ہوئی نعمت ہے. یعنی یہ علم بندہ محنت سے حاصل نہیں کر سکتا. جب بندہ قبلہ عالم کو پڑھے گا اور وہ بندہ ماننے والا ہو، منکر نہ ہو، تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو صفات ہیں یہ خدا داد صفات ہیں، یہ محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہو سکتی. تو آپ نے انتہائی لاجواب انداز میں جواب عطا فرمائے اور بہت سی. اور اس میں آپ نے فرمایا کہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں کو کیا پتا یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ علوم اسرار ہیں کہ جن کا پردہ کسی شخص پر نہیں کھولا گیا، صرف کھولا گیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ علی دروازہ ہے. جو یہاں سے چل کے آئے گا اس پر پردے کھولے جائیں گے، جو یہاں سے گیا وہ ہر چیز سے گیا. یعنی کہ علی وہ دروازہ ہے. یہ وہ راز کی بات ہے. ظاہری علم بھی اس میں شامل ہے. اب دیکھیں نا، ظاہری علم پہ آپ آ جائیں، علم و دانش پہ تو سب جو بڑے بڑے فقیہ ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق فقہ میں حضرت مولا علی کے شاگرد ہیں. حضرت عمر فاروق ناز کے ساتھ اس کا اعلان کرتے ہوتے تھے کہ فقہ اگر میں نے سیکھی ہے تو علی المرتضیٰ سے سیکھی. تو آپ فرماتے ہوتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ وہ شانیں ہیں کہ جس کو حضور نے جو شان عطا کی بے مثل عطا کی. تو جب جو ہے یہی حدیث صرف ہم لے لیں نا اور باقی ہم تمام علم کو چھوڑ دیں تو اس میں علم پورا نہیں ہوتا. یہ وہ علم اسرار ہے کہ خاتم الانبیاء نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اگر کسی شخص میں یہ ہمت ہوئی کہ وہ دعویٰ کر سکے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو وہ مولا علی کی ذات ہے. آپ نے فرمایا کہ پوچھو جو پوچھ سکتے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو اور تمہیں جواب دینے والا نہ ملے. تو یہ مولا علی کی شان ہے. پوری تاریخ انسانیت میں یا تو یہ دعویٰ حضور اکرم نے کیا یا مولا علی پاک نے کیا. تو یہ دعویٰ کرنے والے کو جب پتا ہو کہ میں کس شہر کا دروازہ ہوں تو وہ دعویٰ کرتا ہے. جب اس کو پتا ہو کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ کس کا، تو اصل میں یہ بات تو علم و دانش میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو مقابلہ نہیں ملتا. اور یہ اسرار کی جو بات ہو رہی ہے ظاہریت کی نہیں، جو باطنیت کی بات ہے اس میں حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل روایت ہے. ہم اس کو جب انہوں نے فرمایا کہ جب حقیقت کلیہ کا پہلا تعین ہوا اور وہ حقیقت محمدیہ کی شکل میں تشکیل ہوئی، تو یہ آسان میں کر کے بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حقیقت محمدیہ یعنی کہ جو پہلا تعین تھا نور کا، اس کے قریب ترین اگر کوئی ذات تھی تو وہ مولا علی کی ذات تھی. آپ کا یہ کشفی بیان، آپ نے فرمایا کہ جب مجھ پر پردہ کھلا تو میں نے یہ دیکھا تو مجھے وہاں پر یہ غیب سے آواز آئی کہ یہ نور جو تجھے دکھ رہا ہے یہ انبیاء کا راز ہے اور اولیاء کا امام. یعنی کہ مولا علی کو وہاں پہ امام الاولیاء کے لقب سے نوازا گیا. تو یہ باطنی مقام کہ جب جو ہے وہ حضور نے جو عطا فرمایا، سیاسی نظام اور ہے اس کو ہم اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جو حضور نے عطا فرمایا، لیکن جو باطنی ہے یعنی کہ دیکھیں نا کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ولایت کا سلسلہ مجھ سے شروع ہوگا، مولا علی پاک سے شروع ہوگا. حضور نے ولایت کا معاملہ مولا علی پاک کو عطا فرما دیا، روحانیت کا معاملہ مولا علی پاک کو عطا فرما دیا. لیکن جو سیاسی نظام تھے اور ظاہراً جو حکومت کو چلانے کے نظام تھے اس میں جس طرح حضور نے ترتیب فرمائی ہماری سر
حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا اور وہ بجا اور حق پر بنے. حضرت عمر فاروق دوسرے خلیفہ بنے, بجا اور حق پر بنے. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے, بجا اور حق پر بنے. چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ بنے, بالکل حق پر اور بجا بجا. ہم حضور کے ظاہری نظام میں بالکل بھی تنقید نہیں کرتے, کیونکہ عاشق تنقید نہیں کرتا. کیا ابوبکر صدیق عاشق رسول نہیں تھے؟ اعتراض تو ہم ان پہ تب کریں نا کہ انہوں نے جو ہے وہ مسند پر آ کر دنیا کمائی. انہوں نے مسند پر آ کر حضور کی سنت چھوڑ دی. جس نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام وہ کیا کہ جس میں حضرت مولا علی پاک بھی اس وقت راضی نہیں تھے. جب آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں کے خلاف میں جنگ کروں گا, حضرت عمر فاروق نے منع فرمایا, حضرت علی المرتضیٰ نے منع فرمایا, لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو مجھے اس مسند پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں. آپ نے وہ کام انجام دیا. سب سے پہلے مولا علی پاک آپ کے پاس تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے آج وہ کام کر کے دکھایا کہ جو نبیوں کی سنت, جو انبیاء کر کے دکھاتے ہیں. تو اسی لیے جو جس کا مقام ہے, لیکن روحانیت امام ولایت جو عطا کی گئی وہ مولا علی پاک کو عطا کی گئی. وہ مولا علی پاک کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئی. وہ صرف مولا علی پاک کا تمغہ امتیاز ہے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں جی علم و دانش کے بعد فصاحت و بلاغت, یعنی کہ عرب میں جو ہے وہ فصیح ہونا بہت اہمیت کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس قدر فصیح اور بلیغ تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے بڑے بڑے عرب کے فصیح زبان بند کر کے بیٹھے. یعنی جب آپ بولتے تھے کسی یہودی کو جرت نہیں ہوتی, کسی صاحب تورات صاحب انجیل جو اپنی کتاب کا انحد علم جانتا ہوتا تھا, تو جب حضرت عبداللہ بن عباس تورات کے بارے میں بولتے تھے یہودی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے سے بات کاٹ جائے. آپ اس قدر فصیح تھے. اور آپ کس کے شاگرد تھے؟ مولا علی. آپ کس کے شاگرد تھے؟ مولا علی پاک کے شاگرد تھے. جب آپ کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور مولا علی پاک نے عامل بنا کر بھیجا حج کے دوران مکہ مکرمہ میں, تو آپ نے وہاں پر اتنا پرتاثیر اور پربلیغ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہاں پہ کفار کے اور روم کے کافر بھی ہوتے تو وہ یہ خطبہ سن کے مسلمان ہو جاتے. یعنی اس قدر فصیح خطبہ. اور جب آپ سے پوچھا گیا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ بن عباس, تیرا علم بنسبت علم علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نسبت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہی نسبت رکھتا ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی کہ اس قدر علم رکھنے کے بعد کہ جس کے سامنے بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جائیں اور اس سے صحابہ پوچھیں, تابعین پوچھیں کہ تیرا جو علم ہے وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کیا نسبت رکھتا ہے, تو وہ آگے سے ارشاد فرمائیں کہ ویسے ہی نسبت رکھتا ہے جیسے ایک قطرے کو سمندر کے سامنے نسبت ہوتی ہے. تو یہ وہ فصاحت ہے, اور یہ فصاحت وراثت میں ملی. حضرت مولا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ سفر فرما رہے تھے. یہ فصاحت اور حاضر کلامی دیکھیے. آپ مدینے سے باہر تشریف فرما کے لے کے جا رہے تھے اور آپ جو ہے وہ بڑے اچھے گھوڑے پر سوار تھے اور آپ نے بڑی قیمتی پوشاک پہنی ہوئی. آپ جب جو ہے وہ جا رہے ہیں گھوڑے پہ تو ایک یہودی مفلوق الحال زمین پر بیٹھا ہوا تھا. یعنی اس کا حال غیر تھا, کپڑے پھٹے ہوئے, بھوکا اور بال بکھرے ہوئے, بالکل جو ہے وہ غریبی کی حالت. تو اس نے مولا حسن پاک کو آواز لگائی اور روکا. یہ بھی واقعہ حضور قبلہ عالم نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا. تو اس نے جب روکا تو حضور مولا حسن پاک نے اس کی طرف دیکھا. اس نے کہا کیا آپ کے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا آپ کے نانا نے کہ مومن کے لیے یہ دنیا جہنم کی مانے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت کی مانے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل میرے نبی نے جو ہے وہ بجا فرمایا اور اسی طرح انہوں نے حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا. تو اس نے آگے سے کہا کہ پھر اپنا حال دیکھیں اور میرا دیکھیں.
یعنی کہ اگر تم مومن کے لیے جہنم ہوتی تو آپ قیمتی پوشاک پہن کے جا رہے ہوتے، اور میرا یہ حال ہوتا، میں تو کافر ہوں، تو میرے لیے تو یہ جنت ہونی چاہیے تھی۔ تو اب یہاں پہ بڑوں بڑوں کی بس ہو جاتی۔ یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ آپ فوری اس کو جواب دیتے، تو حضور مولا حسن پاک نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میرے لیے یہ دنیا جنت کی مانند جہنم ہی ہے، یعنی کہ جو مقامات، جو انعامات اور جو ہے وہ تاج و جبہ میرے لیے اللہ پاک نے جنت میں تیار کر کے رکھا ہے نا، اگر تم وہ دیکھ لو تو تم کہو کہ یہ زندگی تو جہنم ہے۔ یعنی کہ اس قدر بلند شان مجھے عطا کی گئی ہے کہ اس شان کے بدلے میں میری یہ ظاہری شان بھی تمہیں جہنم لگے گی کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی بجا کہا کہ تم جو اس حالت میں بیٹھے ہو نا، شکر کرو اس حالت میں بیٹھے ہو۔ جو عذاب تمہارے لیے جہنم میں تیار کیا جا رہا ہے نا، تم کہو گے کہ یا اللہ میں نے واپس اسے حالت سے بھیج دے، میرے واسطے وہی جنت سی۔ تو یہ فصاحت ہے کہ آپ اس طرح کا جواب تو عام بندہ نہیں دے سکتا، یہ وہی جواب دے سکتا ہے جس نے رسول اللہ کی زبان مبارک چوسی ہو، جس کو پتا ہو کہ لعاب دہن مصطفیٰ کیا ہوتا ہے، تو یہ وہی جواب دے سکتا ہے، یہ وہی بندہ جواب دے سکتا ہے نا۔ دیکھیں اب اکثر بات کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ہم چلتے ہیں کہ جی جو حضرت امام حسین تھے وہ کربلا میں حکمرانی کی خاطر گئے، یعنی وہ تخت کی خاطر گئے، آپ کو حکمرانی کی ضرورت ہے، تو آپ جس کا تخت کندھے ہوں مصطفیٰ کے، اس کو دنیا کے تخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس نے سواری کی ہو حضور کے کندھوں پر، بھی حضور نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہو، وہ یہ دنیا کے تخت اپنی ٹھوکر پر بھی نہیں رکھتے، وہ وہاں پہ میرا شعر ہے کہ کربل حسین عہدے کی خاطر نہیں گئے، کربل حسین عہدے کی خاطر نہیں گئے، دیکھو ہے دین کے لیے ہجرت حسین کی۔ یہ جو حضرت امام حسین نے کربلا میں ہجرت کی، یہ اپنی حکمرانی اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے نہیں تھی، فقط دین کے لیے تھی، کیونکہ یہ قربانی اور کوئی دے نہیں سکتا، اتنا حوصلہ اور برداشت اور پیدا نہیں کر سکتا۔ دیکھیں نا، امام الانبیاء کی شہادت کا بوجھ اٹھانا کسی عام بندے کا کام ہے؟ یہ تو خیر راز ہے، اس کو تو نہیں کھولتے، لیکن یہ حوصلہ امام حسین کا ہے، حوصلہ حسین کا یہ کر لیا قبول، کوثر ہے گھر کی خاندان پیاسا ہے سامنے، تو یہ امام حسین کے علاوہ یہ حوصلہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا، تو اسی لیے یہ امام حسین کو ہی منصب عطا کیا گیا۔ تو یہ جو حکمرانی اور تخت کے لیے آپ نہیں تشریف لے کر، آپ فقط حضور کے دین کو سر بلند رکھنے کے لیے وہاں پہ گئے، اور آپ نے اپنا سر نیزے پہ بلند کر کے گویا حضور کے دین کو بلند فرما دیا۔ اگر وہاں پہ حسین نہ جاتے تو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ وہی بات تھی جو حضور نے بدر میں دعا فرمائی، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ جو 313 ہے نا، اگر آج یہ نہ بچے تو تیرے دین کا نہ لینا نہ، اس قدر سخت ہوا۔ اور یہ یہاں پہ کربلا میں وہی حال، اگر حسین نہ جاتے کون جاتا؟ اگر حسین نہ جاتے کسی نے نہیں جاتا۔ اسی لیے یہ صرف ان کا کام تھا کہ آل نبی کا کام تھا، بس اس میں ایک دو رائے ہے ہی کوئی، اس میں اگلی بات ہی کوئی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ تو اسی لیے یہ وہ معاملات ہیں، آپ دیکھیں دیکھتے جائیں۔ اب جود و سخا پہ اگر آپ آ جائیں تو جود و سخا اس گھر سے زیادہ کس میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بعد واقعہ کربلا شمر، اکثر روایات میں شمر کا ہے، اکثر روایات میں ہے کہ کوئی اور تھا جو کربلا میں جو ہے وہ حضور امام حسین کے مقتولین میں شامل تھا، قاتلوں میں شامل تھا۔ تو آپ کے دروازے پہ وہ آیا، اس کو لوگ پیچھے سے ڈھونڈ رہے تھے اور قتل کرنا چاہتے تھے، تو آپ کے دروازے پہ آیا، اس نے کہا کہ اے ابن حسین مجھے پناہ چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا گھر حاضر ہے۔ آپ اس کو اندر لے گئے، شربت پلایا، ایک دن رکھا، کھانا کھلایا۔ جب وہ جانے لگا لوگ اس کے پیچھے سے چلے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو واپسی جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ زین العابدین شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے اس کے پورے گھر کو ذبح کیا جائے، کیا وہ ان کے قاتلوں کو ایک کی بھی شکل بھلا سکتا ہے؟
وہ میرا شعر ہے نا کہ سجاد باد کربلا ایک بار نہ ہنسے، کیسے ہنسے کہ جس کے وہ نقشہ ہے سامنے. تو وہ آپ نے فرمایا کہ وہ بھلا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ ہم تمہارے پاس گئے تھے تو وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، تم ہمارے پاس آئے ہو تو یہ آل محمد کی مہمان نوازی. تو اگر میں بھی تم جیسے کام کرتا تو مجھ میں اور تم میں فرق کیا رہ جاتا؟ تو یہ وہ جود و سخا ہے کہ شربت پلایا جاتا ہے. جب مولا علی پاک کو اس نے ضربت لگائی تو مولا علی پاک نے اس کو سولی پہ نہیں لٹکانے دیا. آپ نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے. آپ نے فرمایا کہ میرے گھر سے شربت لے کر آؤ اور اس کو پلاؤ. یہ شان اہل بیت، یہ جود و سخا، اتنا حوصلہ اور اتنی برداشت کوئی دوسرا بندہ نہیں پیش کر سکتا. آپ جرت اور دلیری پہ آ جائیں، جرت اور دلیری پہ آ جائیں. جب خیبر مرحب کا سامنا حضور مولا علی پاک سے ہوا تو مرحب نے اعلان کرتے ہوئے سامنا کیا. اس نے کہا کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب، جب میں پاؤں پر زمین پر پاؤں مارتا ہوں تو خیبر کی دیواریں ہل جاتی ہیں. کسی میں جرت نہیں کہ وہ مرحب کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے. تو جب اس نے یہ اپنا قصیدہ پڑھ لیا نا تو حضور مولا علی پاک نے فرمایا کہ تو سن لے کہ میں کون ہوں. انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. میں اپنے شکار کو اس طرح پکڑتا ہوں جس طرح شیر اس کی گردن سے دبوچتا ہے. تو جب آپ نے یہ اعلان کیا نا تو اس نے مرحب نے وار کیا، اس نے اپنے پورے زور سے وار کیا. آپ نے پینترا بدلا اور وار سے بچ گئے. تو حضور مولا علی پاک نے جب وار کیا، صحاب تمام اصحاب یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ مرحب کے سر میں تلوار لگی اور وہ لوہے کا لباس پہنتا تھا، اس کے سر پہ بھی لوہا ہوتا تھا. تو اس کے سر پر تلوار لگی اور اس کے دانتوں تک چیرتی ہوئی آ گئی اور وہ وہیں زمین بوس ہو گیا. تو یہ وہ جرت کہ جو اس گھرانے کو وراثت میں ملی. یہ کس میں ملی ہے؟ وراثت میں ملی ہے. تو ہمیں جس طرح عشق حسین وراثت میں، میرا شعر ہے کہ مشتاق بن حسین کا ایمان ہے یہی، مشتاق بن حسین کا ایمان ہے یہی، ہم کو عزیز بات یہ ورثہ تھا. ہمیں تو عشق حسین وراثت میں ملا، ہمیں یہ کوئی جو ہے وہ ایرا گیرا چیزیں وراثت میں نہیں ملی. ہمیں وراثت میں اگر ہمارے بڑوں نے چھوڑا ہے تو وہ عشق مصطفیٰ اور عشق اہل بیت اور عشق اصحاب، عشق حسین ہمیں ملا. تو یہ معاملہ ہے جرت کا. اب دیکھیں نا عباسی علمدار رضی اللہ تعالیٰ، اگر آپ اپنی خدا داد قوت کے ساتھ تلوار گھماتے تو کیا کوئی ایسا لعین تھا کہ جس کے دھڑ پر سر سلامت رہتا؟ نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے نہیں لگایا. ان انہوں کی پتہ کی زور نہیں لایا، قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں. قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں. دنیا اتوں پیاسے چلے دین دنی دے سائیں. یہ تو رضا میں راضی رہنا ہے نا. یہ اور بات ہے پیاسا کسے کہیں کہ جو خود بانٹتا ہے جام. یہ طرز عاشقی ہے کہ مولا ہے سامنے. یہ اور معاملات تھے کہ جب سامنے یار ہو تو کسی چیز کی پیاس رہ ہی کوئی نہیں جاتی. تب پانی سے کون پیاس بجھا سکتا ہے جی؟ تو تب جس چیز سے پیاس بجھ ہوتی ہے وہ اور چیز ہے. تو اسی لیے یہ جرت اور حوصلہ یہ صرف اہل بیت میں پایا جاتا ہے. تو یہ صرف اہل بیت کی شان ہے. تو یہ حوصلہ جو ہے، اب جس طرح حوصلہ امام حسین نے کربلا میں دکھایا کوئی نہیں دکھا سکتا. کسی میں اتنی قوت ہی نہیں کہ وہ دکھاتا، کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر کے دکھا سکتا تھا. تو حضور جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے وہاں پہ گئے اور آپ نے جتنا بڑا دعویٰ کیا ہے وہ کوئی دعویٰ کر کے نہیں دکھا سکتا. اس وقت کے جو نامی گرامی علماء ہم تو کہیں گے جنہوں نے بیعت کر لی یزید کے ہاتھ پہ، لیکن حضرت امام حسین نے بھی کیا کہ کیسے حسین بیعت فاسق کرے قبول، نانا سے اپنے جو کیا وعدہ ہے. تو جو حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا وہ اس کے روبرو تھا.
وہ ان کے روبرو تھا کہ میں نہ کھڑا ہوں گا تو یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. تو یہ ہے وہ معاملات. اور وہ تو خصوصاً اب اکثر ہمارے ہاں یہ بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ جی یزید کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے, یزید اور اہل یزید کو لعنتی نہیں کہنا چاہیے. حضور قبلہ عالم نے بھی یہ فتویٰ دیا اور بڑے بڑے فقہائے اعظام نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ جو یزید کو صاحب لعنت نہیں سمجھتا وہ خود بھی لعنتی, وہ خود بھی. تو یہ معاملات, تو اہل بیت کی محبت اور شان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس لیے کیونکہ اس میں یہ پل صراط, حضور نے جب ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیت کو کس نے تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے رسول جو لوگ تجھے تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت اور اس کے فرشتوں کی بھی لعنت. بات واضح ہو گئی, یہاں سے بات یہاں سے واضح ہو. تو اسی لیے یہ جو لوگ شہزادے کہتے ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ قیامت والے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے. تو یہاں پہ امام حسین کسی شہزادے کے خلاف نہیں نکلے, لعین کے خلاف نکلے تھے, فاسق اور فاجر کے خلاف نکلے تھے, اور آپ فتح یاب ہو کے واپس آئے. آپ کی شہادت کے خون کے بدلے فتح ملی. اگر آج دین میں اذان, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ زندہ ہیں تو وہ حسین کے خون کا صدقہ ہے. اگر حسین اپنی جان قربان نہ کرتے تو یہ کوئی معاملات جو آج ہم آپ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نہ بیٹھے ہوتے. تو پھر یہ وہی معاملے ہونے تھے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے جانے تھے. تو یہ حسین کی ذات کہ جنہوں نے بغیر کسی لالچ, تخت کے لالچ, تو یہ چیزوں تو ان کی ٹھوکر میں پڑی ہوتی. حضرت امام حسن اور حسین کو تخت کی ضرورت تھی. اگر حضرت امام حسن کو تخت کی ضرورت ہوتی تو 6 مہینے جو ہے وہ آپ خلافت نبھا کر آگے نہ سونپتے. اگر آپ کو تخت کے ساتھ اتنی محبت ہوتی, آپ کو جب ہدیہ پیش کیا گیا 1 لاکھ دینار کا, اس وقت وہ اربوں روپے بنتے ہیں, تو آپ نے اپنی نالین مبارک صاف کرنے والے کو وہ عطا کر دیا. آپ نے فرمایا کہ اے ہدیہ سے اپنی جتیاں صاف کرنا رہنے. تو یہ وہ شان ہے کہ ان کی تو ٹھوکر میں تخت و شاہی پڑی رہتی تھی. ان کے غلام اس کو قبول نہیں کرتے تو آقا کیسے قبول کریں. ان کے غلاموں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. وہ میرا شعر ہے کہ میری ٹھوکر پہ ہے یہ تخت و شاہی, میری ٹھوکر پہ ہے یہ تخت و شاہی, مجھے اس در کی دربانی بہت. تو ہمیں تو بس یار کی دربانی مل جائے, ہمارے لیے یہی تخت و شاہی. حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ, آپ کا عرص مبارک بھی ہے چونکہ تو آپ کی بات یاد آ گئی. آپ کا قول ہے, آپ نے فرمایا کہ فقیر کی بادشاہت درویشی میں, یعنی فقیر کبھی بھی درویشی چھوڑ کے بادشاہت اختیار نہیں کرے گا, بلکہ فقیر درویشی میں بیٹھے گا, بادشاہ اس کے در پہ حاضر ہوگا. اور یہ ہم نے سلسلہ چشتیہ میں یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس اس وقت کے جو حکمران تھے, چاہے وہ ہندو ہوتے تھے چاہے مسلمان, انہوں نے حضور بابا فرید الدین کے دروازے پہ آتے تھے, نہ کہ بابا فرید الدین نے چل کے ان کے دروازے پہ جانا ہے. تو یہ تو حسین کی سنت ہے نا. تو حسین کا جو عاشق ہوتا ہے وہ انہی کی سنت سے ہوتا ہے. کہتے ہو کہ ہو اسوہ شبیر پہ قائم, دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا. تو اگر اسوہ شبیر پہ قائم ہے تو پھر دربار میں چل کے نہیں جایا جاتا, کسی فاسق اور فاجر کے پاس چل کے نہیں جایا جاتا, اس کے پاس پھر سر ہی جاتا ہے, یا تو اس کا سر آتا ہے یا اپنا سر جاتا ہے. اگر کوئی فرید الدین بنا ہے تو حسین کے عشق کی بدولت بنا, معین الدین بنا ہے حسین کے عشق کی بدولت بنا. کوئی کسی کو کوئی بھی مقام ملا ہے, مشتاق حسین بنا ہے تو حسین کے عشق کی بدولت بنا ہے. تو جب جو ہے وہ ایک حضرت صاحب بائی سرکار فرماتے تھے کہ میں تب حدیث کی کتب پڑھتا تھا خواجہ صاحب کے پاس, تو آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, خواجہ صاحب مجھے پڑھا رہے تھے, تو حجرے میں ایک حضرت صاحب داخل ہوئے
انہوں نے کہا کہ سرکار بھی یہ صاحبزادے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جی بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت صاحب نے کہا کہ ان کا نام آپ نے کیا رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مشتاق حسین۔ تو حضرت صاحب نے آگے سے کہا کہ سرکار یہ تو اہل تشیع نام رکھتے ہیں، مشتاق حسین اور اس طرح کے نام، تو آپ محمد مشتاق رکھتے، مشتاق احمد رکھتے۔ تو خواجہ صاحب نے آگے سے فرمایا کہ کوفی ہیں، اگر حسین پہچان لے گا تو احمد آپ ہی پہچان لے گا، تو سب سے پہلے حسین کا پہچاننا ضروری ہے۔ تو اگر حسین نے مشتاق کو پہچان لیا تو احمد خود ہی پہچان لے گا، اور ہم نے وہ پہچان دیکھی ہے الحمدللہ۔ تو میرا ایک شعر ہے کہ تجھے پہچان لے کوئی بھلا کیسے یہ ممکن ہے، تجھے پہچان لے کوئی بھلا کیسے یہ ممکن ہے، تیرے مشتاق کی ایک رمز ہی پائی نہیں جاتی۔ یہاں تو مشتاق نہیں پہچانے جا رہے تو حسین کون پہچانے گا کہ حسین کون تھے؟ یہاں تو مشتاق کی ایک رمز نہیں ہے سمجھ آ پا رہی کہ مشتاق کیا تھا، تو حسین کو کون پہچانے کہ حسین کیا ہے؟ تو بس مالک عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضور نے شانیں عطا فرمائی ہیں ہمیں کنجوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے جس طرح جس کو شان عطا کی ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا جو ہے وہ رافضیت نہیں ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنا اصل میں اہل سنت والجماعت کا کام ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، حضور کی یہ بھی حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر مرا گویا وہ اہل سنت والجماعت میں ہو کر مرا، یہ بھی حضور کی حدیث ہے۔ تو اصل میں یہ ورثہ ہمارا ہے، حسین کا عشق ہمارا ورثہ۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان کو اپنے تک رکھنا چاہیے، ہمیں دوسروں کو نہیں سونپنا چاہیے کہ تسی پھڑ لو تسی پھڑ لو، یہ سارے معاملات ہمارے ہیں۔ صوفیاء نے جو ہمیں معاملات بتائے ہیں اور جو شانیں بتائی ہیں وہ گھر والوں کی اور در والوں کی تو ہیں، اور ہم آ کر بیٹھ کے ان میں مقابلہ کرنا شروع کر دیں اور ہم ناپ تول کرنا شروع کر دیں۔ پہلے ناپ تول کرنے سے آپ خود تو اس قابل بنے کہ آپ ان میں ناپ تول کر سکتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ماننا ہے انے وامن، ہم نے ماننا ہے اور کیا ماننا ہے بغیر کسی دلیل۔ عاشق کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشق کو دلیل کی ضرورت جب دجال آئے گا نا تو سب تو پہلے دلائل والے پھنسے، تو جڑے عاشق ہوں گے انہوں نے پہلے ہی پتا ہوگا کہ نہ پہنا ہندی نہیں مندی، اور وہاں دلائل والے پھنس جائیں جو دلیلیں مانگتے ہوں گے کہ اچھا نہیں اچھا یہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ تو مردے زندہ کیتی جا رہے ہیں، یہ تو جنت دوزخ بہار ہے، دلیلہ نے تو گئے۔ یہاں پہ اگر بچیں گے تو عاشق بچیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ سے سنا ہوگا، انہوں نے اپنے مولا سے سنا ہوگا، انہوں نے اپنے نبی سے سنا ہوگا کہ کوئی بھی ایسا شخص آئے بس کوئی گل کافر، کیا ہے ایک ہی بات کافر ہے۔ وہ دلیلیں نہیں مانگیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے اچھا یہ کیا کیا کر کے دکھاتا ہے تو میں اس میں پھر ناپ تول کروں گا، اچھا یہ اس کا کام ٹھیک ہے یہ نہیں۔ عاشق کبھی بھی کتے نہیں پھنستے، علم والا بندہ پھر بھی پھنستا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ علم و بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ علم پڑھنا نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جدو یار دی گل آ جائے تو علم بس، پھر عشق آتا ہے، پھر علم نہیں آتا۔ علم پڑھیں ضرور کیونکہ ہمیں علم عطا کیا گیا ہے، حضور نے فرمایا ہے حضور کا اور انبیاء کا ورثہ ہی علم، وہ علم ظاہری ہو علم باطنی ہو کوئی بھی علم ہو ہمارے لیے چھوڑا گیا، لیکن جب یار کی بات آ جائے پھر کوئی علم نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں، پھر صرف عشق ہے۔ اگر حضرت امام حسین عقل و شعور سے کام لیتے تو کبھی کربلا نہ جاتے، آپ نے عشق سے کام لیا، آپ نے عشق سے کام لیا ہے تو آپ کربلا گئے، کہ جب آپ نے جو ہے وہ کربلا میں جا کے قیام کیا، آپ کے جو ہے وہ گھوڑا مبارک وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ اہل علاقہ سے آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اے جو ہے امام العاشقین یہ کربلا ہے۔ آپ نے گھوڑے سے نیچے اتر آئے، آپ نے وہ خاک چومی، آپ نے فرمایا کہ ہماری منزل آ گئی۔ اب اس شخص کو آپ کیا نیچا دکھائیں گے جس کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں نے کربلا میں شہید ہونا ہے اور وہ شہید ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے،
اور وہ اپنے 72 قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور 90 غلام قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں پہ ایک قربان کرنا مشکل ہے وہاں پہ حسین 72 قربان کرتا ہے۔ تو یہ حسین کا حوصلہ ہے۔ یہ کس کا حوصلہ ہے؟ حسین کا حوصلہ ہے کہ ہے حوصلہ حسین کا، یہ کر لیا قبول، کوثر ہے گھر کی، خانداں پیاسا ہے سامنے۔ تو یہ وہ راز کہ چاہتے تو کوثر وہاں پہ آ سکتے، کوثر کوئی نہ کوئی دور پئی بھی، ان کے نانا اگر یہاں سے ہاتھ بلند کریں اور جنت سے انگور توڑ سکتے ہیں تو حسین کوثر زمین پر نہیں لا سکتا۔ لیکن یہاں پہ راز تھا، یہاں پہ راز یہ تھا کہ یہاں پہ تلوار چلانا آسان کام تھا، یار کی مرضی میں خوش ہونا مشکل کام تھا۔ تو انہوں نے مشکل کام کر کے دکھایا، انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا کہ جو کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا تھا۔ تو وہ میرا شعر ہے نا کہ مختار ہو نواسہ مختار کل بھی وہ خود بھی مختار تھے اور مختار کل کے نواسے بھی ہیں۔ مختار ہو نواسہ مختار کل بھی ہو، خوش ہو رضا میں یار کی ہمت حسین کی۔ تو یہ صرف حسین کی ہمت ہے کہ خود بھی اختیار رکھتا ہو اور اس کا نواسہ ہو کہ جو مختار کل ہے، کہ جس سے رب نے کوئی چیز چھپائی کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ جی حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، اب یہ بات بھی اندر آگے آخر میں ہم بات کرتے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ کہ اللہ نے اندھا پردہ نہیں رکھے تھے، باقی تو پیچھے رہ گئی شیما۔ معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پردے کھول کے حضور کے سامنے کر دیے، تو پیچھے کیڑے غیب نو پیڑ دے تسی بھائی بھی اس غیب کی خبر نہیں تھی، اس غیب کی خبر نہیں تھی۔ سب سے بڑا غیب اللہ پاک نے خود کھول کے دکھا دیا کہ اے محبوبہ آج رج کے دیکھ جتنا دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ایک مقام وہ ہے کہ ایک تجلی نہ دیکھی جائے، ایک مقام وہ ہے کہ پوری ذات دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ ہو۔ تو یہ خاتم الانبیاء کی شان ہے۔ تو اسی لیے یہ وہ مقامات ہیں۔ اب ان کو پردے میں رکھا گیا وہ اور بات ہے۔ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اگر حضور کی تجلی سے ایک بھی حجاب اٹھایا جاتا تو جہان میں ایک نہیں لاکھ طور بن جاتے۔ تو اسی لیے یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جو امام الشہداء کا مقام ہے، جو صدیق اکبر کا مقام ہے، تمام اصحاب کا، تمام اہل بیت کا، آل پاک کا، پنجتن پاک کا جو مقام ہے۔ بس یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ ہم جس کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں حضور کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں، حضور کی وجہ سے تسلیم کرتے ہیں۔ حضور نے جس کو جو جو مقام عطا کیا ہم اسی طرح تسلیم کرتے ہیں، اور مالک ہمیں ادب و عاجزی عطا فرمائے اور کسی کے مقام میں ناپ تول کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا عشق عطا فرمائے، حضور کی اہل بیت کا عشق عطا فرمائے، حضور کے اصحاب اور عشاق کا عشق عطا فرمائے، حضور کے اولیاء کا عشق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔